دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے انسان کے خود کا ٹھیک ہونا لازم ہے۔ جب تم خود کو ٹھیک کر لو گے، جب تم خود کو صحیح کر لو گے تو ساری دنیا تمہیں ٹھیک نظر آئے گی، ساری دنیا تمہیں اپنی جگہ پر نظر آئے گی۔ اپنے دل کو، اپنی آنکھوں کو خوبصورتی کا زیور پہنا دو، حیا کا زیور پہنا دو، ساری کائنات تمہیں حسین نظر آئے گی، ساری کائنات تمہیں خوبصورت نظر آئے گی۔ اپنی آنکھوں کی غلاظت آنسوؤں کے پانی سے صاف کر دو، اپنی آنکھوں کو گندگی کا ڈھیر مت بناؤ، اپنی نظروں کو، نگاہوں کو گندگی کا ڈھیر مت بناؤ، ورنہ یاد رکھنا قیامت کے دن تم اپنے رب کی پہچان نہیں کر پاؤ گے۔ جو آنکھیں گندگی کا ڈھیر بنی ہوئی ہوں وہ آنکھیں قیامت کے دن رب کی پہچان ہرگز نہیں کر پائیں گی۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں 3 لوگ جلد اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ان کے کیے 3 گناہ انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ 3 گناہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے والی پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلی قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے بیان کی، پچھلی نافرمان قوموں کے قصے بیان فرمائے تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو کہ ان نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان پر عذاب برسا، ان پر قہر ٹوٹا، ان کی نافرمانیوں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن مجید میں یہ سب کچھ پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی میری قوم نے سبق حاصل نہ کیا۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی میری قوم نے ان پچھلی قوموں سے نصیحتیں حاصل نہ کیں، سبق حاصل نہ کیے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان جلد اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلا گناہ جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو درد دینا، ماں باپ کا جینا حرام کر دینا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا دین کہتا ہے، دین اسلام کہتا ہے، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو، اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کہو، یہاں تک کہ تمہارے والدین کافر کیوں نہ ہوں، تمہارے ماں باپ عیسائی کیوں نہ ہوں، یہودی ہندو کیوں نہ ہوں، ان کی خدمت کرنا، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے تو تم لوگ گنہگار ٹھہرو گے۔ یاد رکھنا، غیر مسلم ماں باپ کی بد دعا بھی تمہیں دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے تمہارے والدین غیر مسلم کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ والدین کی نوکری کرو، ان کی خدمت کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کے غیر مسلم ماں باپ اپنی اولاد کو کلمہ پڑھانے پہ مجبور ہو جائے، اپنی اولاد کو مسلمان بنانے پہ مجبور ہو جائے کہ جس طرح ایک مسلمان ماں کا بیٹا مسلمان ماں کی خدمت کر رہا ہے، جب ہماری اولاد بڑی ہو جائے گی تو ہمیں اولڈ ہاؤس بھیجنے کے بجائے گھر میں ہماری خدمت کرے گی، ہماری نوکری کرے گی۔ ایک غیر مسلم عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے ایک اسلامک سینٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، خود غیر مسلم ہے۔ آخر وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے؟ بیٹا اسلامک سینٹر کے آفس میں آیا، ناظم صاحب سے ملا، کہنے لگا کہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں، لہٰذا میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تیری ماں مسلم ہے؟ کہا نہیں، میری ماں عیسائی ہے، میری ماں غیر مسلم ہے۔ حیرت میں پڑ گیا ناظم، یہ کیسے ہو سکتا ہے
ماں تیری غیر مسلم ہے۔ ایک ماں کیسے چاہ سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اپنے آباء و اجداد والا دھرم چھوڑ دے؟ اس نوجوان نے کہا اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس میری ماں کا شوق ہے، میری ماں کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں۔ ناظم صاحب نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا اسلامک سینٹر کے باہر کھڑی۔ کہا جاؤ اپنی ماں کو لے کے آؤ۔ یہ نوجوان گیا، اپنی ماں کو لے کر آیا، آفس میں بٹھایا۔ ناظم نے پوچھا ماں تو خود غیر مسلم ہے، ایک غیر مسلم عورت یہ چاہے کہ اس کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک ماں کہتی ہے بیٹا اپنے آباء و اجداد والا دھرم چھوڑ دو، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ، جبکہ تم خود عیسائی ہو، خود غیر مسلم ہو۔ اس عورت نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک مسلم فیملی کا گھر ہے۔ اس عورت کے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے دوسرا انجینئر ہے، دونوں پڑھے لکھے، ایک ڈاکٹر دوسرا انجینئر۔ یہ دونوں بیٹے جب صبح سویرے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے دونوں ہاتھ چومتے ہیں، اپنی بوڑھی ماں کی پیشانی چومتے ہیں، بوڑھی ماں کے قدم چومتے ہیں، ماں سے ڈھیروں دعائیں لے کر اپنے اپنے کام کو جاتے ہیں۔ جب شام کو واپس آتے ہیں پہلے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہیں، ماں کی پیشانی، ماں کے قدم چومتے ہیں، ماں سے ڈھیروں دعائیں لیتے ہیں، پھر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان بیٹے بڑے ہی ادب و احترام سے اپنی ماں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ماں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ کوئی اتنی پرائم منسٹر کی عزت نہیں کرتا، جبکہ ان کی ماں کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے۔ ناظم صاحب جب سے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میری دلی تمنا ہوئی، میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ قبل اس کے کہ میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے، قبل اس کے کہ میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے، اس سے پہلے یہ مسلمان بن جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے میرا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے۔ جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو بجائے اولڈ ہاؤس کے چھوڑنے کے میرا بیٹا ان مسلمان بیٹوں کی طرح میری خدمت کرے، ان مسلمان شہزادوں کی طرح میری نوکری کرے۔ تو فرمایا اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت کرو، اس طرح نوکری کرو کہ غیر مسلم والدین تمہیں دیکھ کر اپنی اولاد کو مسلمان بنانے پر مجبور ہو جائیں۔ پوچھا گیا یا علی دوسرا خطرناک گناہ کون سا ہے جو انسان کو اللہ کی گرفت میں ڈال دیتا ہے؟ فرمایا دوسرا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ میرے نبی نے فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی شرک نہ کرنا، مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جانا، شرک نہ کرنا۔ تیسرا بہت بڑا گناہ کون سا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ڈال دیتا ہے؟ فرمایا تیسرا گناہ تکبر کرنا، میں کرنا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو انسان اللہ کی چادر کو پکڑ کے کھینچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپی میں کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ فرمایا یہ 3 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، نمبر 3 تکبر کرنا۔ یہ 3 گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کریں۔